السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ویورز، رپورٹ میں بات کریں گے پدما برج کے بینیفٹس اور اس سے بنگلہ دیشیوں کو کیا کیا فائدے ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں پدما برج کو بنانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کتنا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا بنگلہ دیش کی حکومت کو، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت نے یورپ، امریکہ اور ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کا پریشر نہیں لیا اور کسی بھی ملک کی اور ورلڈ بینک کی مدد کے بغیر ہی ویورز پدما برج بنا لیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت اور پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد خراج تحسین کے مستحق ہیں، لیکن اب میں ذکر کروں گا ادھر پاکستان کا۔ ناظرین اکرام، پاکستان روس کے ساتھ آئل کی ڈیل کرنے جا رہا تھا، لیکن امریکہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا اور اتنا پریشر ڈالا، پاکستان کی حکومت ہی بدل دی۔ رجیم چینج جسے کہتے ہیں، جس طرح شیخ حسینہ واجد بہت ہی پاپولر ہے ویورز بنگلہ دیش میں، اسی طرح عمران خان بھی کافی فیمس ہیں، پاپولر ہیں پاکستان میں۔ بس یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو اس طرح کے جو بہادر نیڈر لوگ پسند نہیں آتے۔ ناظرین، اب آپ کو میں پدما برج کے بینیفٹس، فوائد بتاتا ہوں۔ پدما برج سے زراعت، صنعت، صحت، تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں انقلابی ترقی ہوگی۔ ملک کی معاشی سرگرمیاں پہلے ہی تیز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ملک کے جنوب مغربی حصے کے 21 ڈسٹرکٹس کے تقریباً 70 ملین افراد اس پل سے، اس برج سے براہ راست مستفید ہوں گے۔ یہ اضلاع دارالحکومت ڈھاکہ سے براہ راست منسلک ہوں۔ کمیونیکیشن کی صورت میں نقل و حمل کے اخراجات اور وقت کی بھی بچت ہوگی۔ کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب قیمت ملے گی۔ جنوبی بنگال کے لوگوں کے دلوں میں خوشی کی ایک الگ لہر دوڑ رہی ہے ناظرین، جو اتنے عرصے سے الگ تھلگ تھے۔ ایک پدما برج کی وجہ سے جنوب اور جنوبی مغرب کے 21 پسماندہ اضلاع کی سماجی اقتصادی تصویر ناظرین بدل رہی ہے۔ مواصلات کے معاملے میں جس طرح پدما پل پورے ملک کو ایک دھاگے میں باندھنے والا ہے، ایک لڑی میں پرونے والا ہے، اسی طرح مغربی اضلاع میں بھی ناظرین صنعتوں کی ترقی نے بے پناہ امکانات بھی پیدا کیے ہیں۔ پدما برج کی وجہ سے ناظرین صرف بنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی تجارتی تصویر بدل جائے گی۔ 25 جون کی صبح وزیر اعظم شیخ حسینہ 6.15 کلومیٹر طویل پدما برج کا افتتاح کریں گی۔ یہ تنصیب ملک کی فنانسنگ میں سے ایک ہے۔ یہ پل کھلنا، باگرہاٹ، جیسور، سترکھیرا، نرائل، کشتیا، مہر پور، چوڈانگا، جھنڈیرا، ماگورا، باریشال، پیروز پور، بھولا، پٹوکھلی، برگونا، جلو گھاٹی، گوپال گنج، فرید پور، مداری پور کا چہرہ بدل کے رکھ دے گا۔ ان ڈسٹرکٹس میں صنعتی کارخانے ہی نہیں بلکہ ٹریڈ اور ٹورزم میں بھی ویورز بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ متعلقہ لوگوں کا خیال ہے کہ باگرہاٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر لیاقت حسین لٹن چٹاگانگ میں اپنی فیکٹری بیچ کر سیل کر باگرہاٹ میں فیکٹری لگا رہے ہیں۔ پدما برج کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان جیسے بہت سے دوسرے لوگوں نے جنوب مغرب کے 21 اضلاع میں نئی فیکٹریاں بنانا ویورز شروع کر دی ہیں۔ صنعت کاری کے نئے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پدما پل کی وجہ سے ویورز ان 21 اضلاع میں بہت سے کاروباری لوگ صنعتیں، کارخانے بنانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ماہرین، ایکسپرٹس اقتصادیات کا کہنا ہے کہ پدما پل جو کہ جنوب اور جنوب مغرب میں صنعت کاری میں کردار ادا کر رہا ہے، اس کے فوائد اب بندرگاہ پر حاصل ہو رہے ہیں۔ مونگلا سیمنٹ کے کئی کارخانے پہلے ہی وہاں قائم ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں، اسٹیبلش ہو چکے ہیں، لیکن گارمنٹ سمیت مختلف قسم کے ایکسپورٹ صنعتیں بھی ناظرین ترقی کرنے لگی ہیں۔ مونگلا ایک خصوصی اقتصادی زون ہے جس میں لگ بھگ 205 ایکڑ اراضی ہے۔ کھلنا میں فرید پور، مداری پور اور خلیش پور کو پہلے ہی اقتصادی زون کے طور پر نشان زد کیا جا رہا ہے۔
खल्ला में EPZ दोबारा घूम रहे हैं नाज़रीन। जनूबी और जनूब मगरब इलाके मुल्क के सबसे मजबूत इक्तसादी जोन होंगे अगर इन्हें तलब के मुताबिक गैस और इसके साथ साथ बिजली और दीगर सहूलतें मिलें। 1.6%, मैं जी हाँ एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 1.6% और वापसी की अंदरूनी जो शरह होगी वो 18% है। दूसरे लफ्जों में तंजीम का कहना है कि इस पुल की तमीर से मुआशी तौर पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वर्ल्ड बैंक की एक तहकीक के मुताबिक पद्मा ब्रिज के इक्तसादी असरात से जुनूब में GDP में 2% और मुल्क की मजमूई GDP में 1% से ज्यादा का इजाफा होगा। खलना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में पद्मा पुल की वजह से जनूब मगरबी खित्ते की तरक्की पर एक रिपोर्ट तैयार की है व्यूअर्स। रिपोर्ट के मुताबिक अगर तवानाई की तलब को यकीनी बनाया जाए तो मुल्क के जनूब और जनूब मगरब में जमीनी तरक्की होगी और दूसरी तरफ अगर देखा जाए सबसे बड़ी बंदरगाह मरीख की नकलो हरकत में इजाफा होगा। इसके नतीजे में दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के जो ताजिर है वो मुख्तसर अरसे में इस बंदरगाह के जरिए सामान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दिलचस्पी भी लेंगे। बांग्लादेश के बाद नाज़रीन किराम मगरबी बंगाल और भारत की शिमाली मशरकी रियासतें सबसे बड़ी बंदरगाह होंगी और पद्मा जो ब्रिज है उससे फायदा भी उठाने वाली हैं। भारतीय हुकूमत बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह को शिमाल मशरकी रियासतों के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। पद्मा पुल के नतीजे में माल मोंगला बंदरगाह से 4 घंटे जो बताया जा रहा है कि 4 घंटे में हिंदुस्तान टिपोरा पहुंच सकता है। तो दूसरी तरफ मगरबी बंगाल और बांग्लादेश की तिजारत नाज़रीन डबल हो जाएगी। ये एक वाकई ही बहुत बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नाज़रीन फ़ायदा होने जा रहा है। लाइट चली गई है और मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और रिपोर्ट के बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।